ٹیم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں مظہر عباس، اور آج ہم بات کریں گے ورلڈ کپ 2011 ورلڈ کپ 2011 کا اختتام، اور اس کے حوالے سے پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کی ٹیم جب یہاں سے روانہ ہوئی تھی تو انڈر ڈاگز اس کو کہا جا رہا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے اور ہمارے فخر کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک انڈر ڈاگ کے طور پہ ورلڈ کپ میں داخل ہوں، اور وہ بھی 4 سال بعد۔ یہ کیا ہوا ان 4 سالوں میں؟ ہم اپنی ٹیم کو پریڈکٹیبل کیوں نہیں بنا سکے؟ یہ انپریڈکٹیبل کیوں رہی 4 سال میں؟ اور پھر ہم بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ انڈر ڈاگز جو ہیں وہ سیمی فائنل میں پہنچے، اور پھر سیمی فائنل میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی بھارت کے ہاتھوں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ بھارت سے ہاریں یا سری لنکا سے ہاریں، سوال یہ ہے کہ ہم 4 سال میں ایک مضبوط ٹیم کیوں نہیں بنا سکے؟ اگر آپ ہندوستان کی مثال سامنے لیں، آپ سری لنکا کی مثال سامنے لیں، کیا وجہ ہے کہ ان ممالک میں، ان ایشین کنٹریز میں وہ کنٹروورسیز نہیں رہیں جن کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا؟ کبھی کپتان پہ کپتان تبدیل ہوتے رہے، کبھی کوچ تبدیل ہوتے رہے، کبھی سلیکشن کمیٹی تبدیل ہوتی رہی، اور بالآخر جب ہم ورلڈ کپ میں داخل ہوئے تو ہم کسی کو امید نہیں تھی وہ کوارٹر فائنل میں پہنچیں گے۔ اور اگر آپ تمام میچز کا بھی جائزہ لیں تو ماں سوائے اس کے کہ آپ ویسٹ انڈیز سے کوارٹر فائنل میں کمفرٹیبلی جیتے، آپ کوئی بھی میچ کمفرٹیبل انداز میں نہیں جیتے۔ آسٹریلیا کو اتنے کم اسکور پہ آؤٹ کر کے بھی آپ ایک کرائسس سچویشن میں آ گئے تھے۔ تو ہماری غلطیاں کہاں ہوئی ہیں؟ کچھ ایسے کھلاڑی اس ٹیم میں شامل تھے جن کو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم نام جو ہے وہ کامران اکمل کا کہا جاتا ہے۔ اور کچھ عرصے پہلے جب میں نے پاکستان کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر راشد لطیف سے انٹرویو کیا تھا تو راشد لطیف نے کہا تھا کہ اگر آپ میری بات کریں تو میری کم سے کم جو 6 بہترین وکٹ کیپرز ہیں اس میں بھی کامران اکمل کا نام نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کامران اکمل اس ٹیم کا حصہ رہے، اور اب جو ٹیم ویسٹ انڈیز جا رہی ہے اس کا بھی شاید وہ حصہ رہیں۔ مصباح الحق اور یونس خان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ پلیئرز ہیں، پھر بھی انہیں ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان تمام امور پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اور بریک میں کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محسن حسن خان، اور ہم کوشش کریں گے کہ بھارت سے بھی ہم کچھ کرکٹر سے بات کریں، کچھ سابق کرکٹر سے بات کریں، اور ان کی بھی رائے لیں کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت کی ٹیم اتنی آرگنائز ٹیم نظر آئی ہے ہمیں تھرو آؤٹ۔ یعنی اگر ہم پچھلے ورلڈ کپ سے اس ورلڈ کپ تک کا جائزہ لیں تو ہندوستان کی ٹیم بڑی آرگنائز نظر آتی ہے ہمیں، سری لنکا کی ٹیم بڑی آرگنائز نظر آتی ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم امپروو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، پاکستان سیمی فائنل میں پہنچنے کے باوجود ہمیں ایک امپروو سائیڈ نظر نہیں آتی۔ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہم اپنے زمانے میں، اور چیف سلیکٹر محسن حسن خان صاحب، محسن صاحب بہت بہت شکریہ۔ محسن صاحب یہ بتائیں کہ پورے ورلڈ کپ میں ہمیں، اور ورلڈ کپ سے پہلے یہ جو پچھلے 4 سال گزرے، ایک ٹیم ایک ورلڈ کپ سے دوسرے ورلڈ کپ تک تیار کی جاتی ہے۔ ہم نے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ٹیمیں کس طرح تیار کی۔ جتنی کنٹروورسیز پاکستان میں رہیں اور جتنے زیادہ کپتان ہمارے یہاں بدلے گئے، کوچز بدلے گئے، ہمیں اور جگہ یہ نظر نہیں آتا۔ پرابلم کیا ہے پاکستان کرکٹ کی؟ بڑا مظہر صاحب آپ نے، جس کو میں کہوں گا کہ ایک ایسا کویسچن کہ جس کے چاروں طرف پاکستان کی کرکٹ گھوم رہی ہے، اور مجھے یاد ہے بچپن سے جب سے میں کھیل رہا تھا، پھر بچپن سے کرکٹ کھیلی، کراچی سے کھیلی، پھر آگے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اور اوپر جاتے جاتے پاکستان کے، ایون مجھ سے پہلے میں سنتا تھا کہ سیم پرابلم۔ آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا ایک ڈرا بیک ہوا ہے، وچ آئی فیل، کہ میں کرکٹ کی وجہ سے جتنے بھی کرکٹنگ نیشنز میں گیا، سوائے ساؤتھ افریقہ، جب میں کھیل رہا تھا تو ساؤتھ افریقہ بین تھی، لیکن ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا جاتا تھا۔ آئی تھنک میں نے 3 کنٹریز سب سے زیادہ نیچرلی ٹیلنٹڈ کنٹریز پائیں، اور فیلڈ میں بھی لیکن کرکٹ میں خاص طور پہ، ویسٹ انڈیز، پاکستان اینڈ سری لنکا۔ یہ 3 کنٹریز مجھے سب سے زیادہ ایسی کنٹریز جو میں نے
نیچرل ٹیلنٹ یا بنایا نہیں جاتا یا نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں ورلڈ کلاس پلیئر ویسٹ انڈیز سے, سری لنکا سے, پاکستان سے جو نکلے, آج تک اگر آپ مجھے بتا دیں کوئی پلیئر بنا کے نکالا گیا ہو. آسٹریلیا از اے ویری گڈ ایگزامپل کہ وہ کس طرح پلیئرز بناتے ہیں, بیکاز آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے انہوں نے ایک فارمولا ڈھونڈ لیا کہ ہمیں ورلڈ چیمپئن کس طرح بننا ہے, ہمیں ورلڈ کلاس پلیئرز کس طرح نکالنے. مظہر صاحب انہوں نے اپنی کلب کرکٹ کو اور اپنی اکیڈمیز کو اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ جہاں پہ 16, 17, 18 سال کے لڑکے لے کے آتے تھے, وہ چاہے وہ اسکول سے لیں یا کلب سے لیں, اور اس کو وہ اکیڈمیز میں انڈکٹ کر کے, اور ان کی اکیڈمی کے کوچز جو ہیں وہ ٹاپ ورلڈ کلاس آسٹریلین پلیئرز کو رکھتے ہیں, وہ چاہے وہ بیٹسمین ہو چاہے وہ بولر ہو. اور میں اسی کی اس میں کنٹینیوٹی میں کہتا جاؤں کہ ریزن آپ انڈیا کو آج دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو اتنی ایک دم سے بلاسم کیا ہے ان دا لاسٹ 4-6 سال میں, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آسٹریلین سسٹم ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وہ ٹاپ کلاس انہوں نے پروفیشنلز بلائے, لائک گریگ چیپل, ڈینس للی, ڈیو واٹمور, راڈنی مارش, ان سب کو انہوں نے اکیڈمیز میں جا کے انڈکٹ کیا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایون گریگ چیپل جب نیشنل ٹیم کا کوچ آیا تھا تو انہوں نے اس کے بعد اس کو اٹھا کے اکیڈمی میں ڈال دیا. انہوں نے کہا تھا یہ جو پلیئرز جن کو یہ ابھی کوچ کر رہا ہے تو بن گئے, ہمیں فیوچر دیکھنا ہے, فیوچر کے کنٹری کا کیا بنتا ہے. تو انہوں نے بھی اس فارمولے کو اڈاپٹ کیا کہ ہم, یعنی کہ ایک بچہ جب ایک کرکٹر 15, 16, 17, 18 سال, تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ہمارے یہاں ایک کرکٹ بورڈ کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی اور پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی. دیکھیے چیئرمین آتے ہیں چینج ہوتے ہیں, چیئرمین آتے ہیں چینج ہوتے ہیں, آسٹریلیا میں چینج ہوتے ہیں, انگلینڈ میں چینج ہوتے ہیں, انگلینڈ کا بھی بڑا اچھا سسٹم ہے, انڈیا میں بھی چینج ہوتے ہیں. اب انہوں نے اس کو اسٹرکٹ پکڑا ہے, پہلے ہی نہیں تھا, ان کا بھی یہاں بہت گڑبڑ تھی, سری لنکا میں بہت گڑبڑ تھی, اس کو بھی انہوں نے سنبھالا. اب انہوں نے کیا کیا کہ بھلا چیئرمین چینج ہو, کرکٹ بورڈ کے ممبرز چینج ہو, پالیسی چینج نہیں ہوگی. اگر اکیڈمی کو اسٹرانگ رکھنا ہے تو چاہے کوئی بھی چیئرمین آئے گا, ہاں وہ اس کو کیری آن کرے گا, وہ کلب کرکٹ کو اسٹرانگ کرے گا, وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کو اسٹرانگ کرے گا, پچز پہ دھیان دیا جائے گا. ہاں یہ بات دیکھیے, میں ایک اور یہاں کہتا جاؤں ایسی حوالے سے, آپ کا پروگرام اتنا ہائی کلاس پروگرام ہے, اس میں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا, ہر کنٹری کے جو پچز ہیں اس کی مٹی کا ایک نیچر ہوتا ہے. پاکستان میں وہ پچز نہیں بن سکتی جو آسٹریلیا میں ہوتی ہیں. اچھی وکٹ کو آپ خراب تو کر سکتے ہیں, خراب وکٹ کو آپ اسٹرانگ یا ہارڈ نہیں. لیکن اگر ہم صرف پاکستان, انڈیا اور سری لنکا کی مثال لے لیں, ابھی انڈیا نے جس طریقے سے 4 سال میں اپنی ٹیم آرگنائز کی, اس کا رزلٹ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. ان کی کیپٹنسی میں کنسسٹنسی نظر آتی ہے, ان کی بیٹنگ آرڈر میں کنسسٹنسی نظر آتی ہے. ایک کمزور بالنگ اٹیک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک ایسی ٹیم تشکیل دے دی جو جس میں ٹیم ورک نظر آتا ہے. انڈیا میں سب سے زیادہ بکیز ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کھلاڑی جہاں انوالو پائے جاتے ہیں بکنگ اس میں, میچ فکسنگ میں, وہ پاکستان کے کھلاڑی پائے جاتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں کہیں چیک اینڈ بیلنس ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل. دیکھیے ایک تو بات آپ نے میری بات کو سیکنڈ کر دیا کہ انڈیا نے کیوں امپروو کیا. انہوں نے وہ آسٹریلین پالیسی اڈاپٹ کی کہ ہمیں اپنے اس لیول کے اوپر, جس کو ہم گراس روٹس بھی کہتے ہیں, وہ تو کامن ورڈ ہو گیا ہر کوئی, لیکن میں اس لیول کو کہتا ہوں اسکول اینڈ کلب لیول, اس کو انہوں نے پکڑ لیا وتھ ٹاپ کلاس کوچز. ایسی نہیں, نام والے کوچز, اپنے بھی پلیئرز انہوں نے جو لیے آسٹریلین ٹاپ کلاس کے. پھر انڈیا نے جب بلایا, دیکھیے گریگ چیپل, ڈیو واٹمور, اچھا نہیں میں اس پہ آنے لگا. اچھا جو آپ نے اب دوسری بات پہ آئے, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ یہ جو میچ, یہ جو سارا جوا میچ فکسنگ, یہ انڈیا میں سب سے زیادہ وہاں کیا جاتا ہے. انہوں نے کیا, اس کی وجہ دیکھ لیں, سمپل سی. مظہر صاحب, میں آپ سے ایز اے پاکستانی کرکٹر یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اور میں کبھی کبھی خون کے آنسو روتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے اس کو برباد کر دیا جاتا ہے صرف ایک وجہ سے. اگر آج سے 12-15 سال پہلے جب یہ کرکٹ میں ہماری کرپشن شروع ہوئی تھی
اور 4-5 کرکٹرز اس میں انوالو ہوئے تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا, سب جانتے ہیں کہ 14-15 سال پہلے کون کھیل رہا تھا, لیکن چھوڑ دیا گیا. اگر اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا کہ تم چاہے کتنے بھی بڑے بیٹسمین ہو, کتنے بڑے بھی بولر ہو, پاکستان سے بڑے نہیں ہو, آئی ٹیل یو واٹ, آج ہم یہ دن نہیں دیکھ رہے. لیکن کچھ کرکٹرز کے خلاف کارروائی تو ہوئی پاکستان میں, نہیں ہوئی اور نہ ہونے کے برابر. اب دیکھیے, اب دوسری طرف آپ آ جائیے, انڈیا کا آپ نے کہا, انڈیا نے اظہر الدین, جڈیجا, پربھاکر, اور سب سے بڑا اس میں اظہر الدین اسٹار, ایون جڈیجا, ایون پربھاکر, وہ میچ فکسنگ میں آئے, انہوں نے لائف بین, انہوں نے کہا پیریڈ, نیشنل لیول کے اوپر جس نے انڈیا کی اپنی کنٹری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی, ہی از ناٹ وانٹیڈ. ان کی نیشنل کرکٹ سے کرپشن واش آؤٹ. ساؤتھ یعنی افریقہ, کتنا بھی بڑا کھلاڑی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں. صاحب دیکھیے, آپ کتنے بڑے کھلاڑی ہوں, میں کتنے بڑے کھلاڑی ہوں, ہم اپنے ملک سے بڑے نہیں ہیں, پاکستان سے بڑا کوئی نہیں. لیکن اگر ہم بھی دیکھیں, اگر ہم نے جیسے محمد عامر ہے, آصف ہے, سلمان بٹ ہے, ابھی حال ہی میں جو کی, اس سے پہلے وسیم اکرم کے حوالے سے بات آئی, سلیم ملک کو بین کیا ہم نے, عطاء الرحمان کو بین کیا. عطاء الرحمان اتنا بڑا شاید کھلاڑی نہیں, لیکن سلیم ملک بہت بڑا کھلاڑی تھا اس زمانے میں. لیکن وہ چیزیں پھر بھی انوالوڈ. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ ٹیم میں بھی کچھ کرکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ کر لیں, وہ کرکٹر ضرور اس ٹیم میں شامل ہوگا. مظہر بھائی, اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں پیچھے پہلے بھی تو چھوٹ گئے تھے. دیکھیے نا, بات کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے کوئی بات کہیں کہ محسن آپ یہ نہیں کر سکتے, میں کہوں گا مظہر صاحب یہ پہلے بھی تو ہو رہی تھی, پہلے بھی چھوٹ گئے تھے. اگر اس دن پکڑ لیا جاتا, انڈیا نے اس دن پکڑ لیا, ساؤتھ افریقہ نے ہانسی کرونیا, ان کا کیپٹن, اسٹار پلیئر, انہوں نے کہا who the hell are you, you are not above the country, انہوں نے اس کو باہر نکال دیا فار ایور. وہ بیچارہ اللہ معاف اس کو, اس کی خیر کرے, اس کے بعد وہ اس کا انتقال بھی ہو گیا, لیکن انہوں نے اپنے کپتان کو باہر نکال دیا. ان کی نیشنل لیول سے کرپشن ختم. اور جب تک پلیئر کے دل میں یہ ڈر نہیں ہوگا, دیکھیے آج کی تاریخ میں کہتا ہوں, پہلے بھی پیسے کی ویلیو نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے. ہم بھی جب کھیل رہے تھے پیسہ کم ملتا تھا, لیکن اتنا ملتا تھا کہ الحمدللہ ایک مڈل کلاس کا لڑکا یا ایون پور کلاس کا لڑکا ایک بڑی ریسپیکٹیبل لائف بنا سکتا تھا. I come from a middle class family and الحمدللہ میں نے کرکٹ سے جو کمایا آج اللہ کا دیا. ایک محسن صاحب, ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آ کے یہیں سے بات کریں گے کہ انڈیا جو ورلڈ کپ جیت چکا ہے اور ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. 27 سال بعد انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی کنسسٹنسی, اور ہم یہ ورلڈ کپ کیوں نہیں جیت سکے 92 کے بعد. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہندوستان ورلڈ چیمپئن بن گیا. محسن, کیا وجہ ہے کہ انڈیا ورلڈ چیمپئن بنا, ہم ورلڈ چیمپئن نہیں بنے؟ میں جو فیل کرتا ہوں, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پروفیشنلزم میں نے نوٹ کیا ہے. پہلے بھی ہم ان کے خلاف کھیلتے تھے. آپ یقین کیجئے مظہر صاحب, جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا تھا تو یہ 50% میچ شروع ہونے سے پہلے ڈریسنگ روم میں ہارے ہوئے ہوتے تھے ہم سے, پاکستان سے. اتنے خوف میں ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ پچھلے 4-6 سال میں ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے, ٹیلنٹ, یہ بہت ٹیلنٹڈ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان میں ٹیلنٹ نکلتا نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گوتم گمبھیر کو دیکھ لیں, آپ دھونی کو دیکھ لیں, ٹنڈولکر چلیں, ٹنڈولکر بہت اسٹیبلش پلیئر ہے, دھونی بھی ایکسپیرینس ہے, لیکن ان کا جو نیا ٹیلنٹ بھی ہے. اتنی کمزور بولنگ اٹیک کے بعد وہ ورلڈ چیمپئن بن گئے. آپ اتنی اسٹرانگ بولنگ اٹیک کے بعد بھی آپ کی جو سیمی فائنل میں سچویشن تھی وہ تھی. یہ جو سلیکشن ہماری ہوئی تھی, اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج انڈینز جو ہیں, انڈینز ظاہر ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے ان کو, انہوں نے ایک اچھی کرکٹ کھیلی اور کوئی انپریڈکٹیبل نہیں تھا. یہ دونوں ٹیمیں پچھلے 4 سال میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ورلڈ کپ فائنل کھیلیں گی, ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹیم جیت سکتی ہے ورلڈ کپ. انڈیا کے بارے میں, انڈیا ICC رینکنگ میں بھی نمبر 1 رہا ہے. انڈین میں اتنی کنسسٹنسی نظر آئی. ہمارے یہاں جو ٹیم سلیکشن ہوا, میں کروشل کوسچن پہ آؤں گا, ہمارے یہاں جو ٹیم سلیکشن ہوا, یہ کیا اس میں کپتان کی انپٹ شامل تھی؟ بالکل, یہ بھی بڑا اچھی آپ نے کیا, مجھ سے پوچھ لیا. آفیشیلی نہیں تھی, لیکن کپتان کی اور اس وجہ سے شامل تھی
مظہر صاحب جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ایز اے چیئرمین سلیکشن کمیٹی، میری ہمیشہ چیئرمین کرکٹ بورڈ سے ریکویسٹ ہوتی تھی کہ میں کپتان اور کوچ کو اس لیے آن بورڈ لینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم کو لڑاتے ہیں. کپتان لڑاتا ہے بیسکلی ٹیم کو، کوچ کے ساتھ مل کر. ابھی بھی ہم دیکھیں کہ دھونی جو تھرو آؤٹ ان کی پورے ورلڈ کپ میں پرفارمنس نہیں رہی، لیکن جب بڑا میچ آیا تو انہوں نے پرفارم کر کے دے دیا کسی نہ کسی. انڈیا کی اسٹرینتھ کیا رہی؟ انڈیا کیوں جیتا ورلڈ کپ؟ میں لٹرلی پھر وہی الفاظ استعمال کروں گا، پروفیشنلزم. ہمارے یہاں نہیں ہے پروفیشنلزم، نہیں ہے ابھی تک. ہمیں لانی پڑے گی اس کو، اور وہ لانی اس طرح پڑے گی کہ 2-3 چیزیں بڑی سختی سے. جی آپ سمجھتے ہیں کہ یونس خان، مصباح الحق، کامران اکمل کی جگہ بنتی تھی اس ٹیم میں ون ڈے کی؟ 100% بنتی تھی. اس وجہ سے بنتی تھی مظہر صاحب کہ دیکھیے ورلڈ کپ از ون ڈے کرکٹ کا بگیسٹ ٹورنامنٹ آف دا ورلڈ ہے، اور ہر 4 سال کے بعد آتا ہے، ہر سال بھی نہیں آتا. ہمارے پاس اس وقت ینگسٹرز نو ڈاؤٹ اوپر آئے تھے. ہم لے کے آئے تھے کہ ہم اسد شفیق کو، الحمدللہ واٹ اے ٹیلنٹڈ پلیئر، پھر اظہر علی، پھر ایک وہ احمد شہزاد آیا تھا جس نے شروع میں کلک کیا، بعد میں. محسن ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلنٹڈ کرکٹر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، لیکن ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گئے، ذوالقرنین حیدر. ذوالقرنین بہت بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا. ذوالقرنین آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ انڈیا آج ورلڈ چیمپئن بن گیا، پاکستان اس اسٹیج تک نہیں پہنچ سکا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے ملک کے لیے کھیلے گا، جن کی نیتیں صاف ہوں گی، جن کے جو ہے آپس میں تفرقے نہیں ہوں گے یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے انسان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو، تو وہ ٹیم ہمیشہ سکسیس کرتی ہے. جن لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے، جو اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں، وہ جو ہے وہی آگے جو ہے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. تو ان کی سکسیس کا راز یہی ہے کہ متحد ہو کے کھیلے اور اپنے ملک کے لیے کھیلے. تو اپنی ٹیم میں آپ کو نہیں یہ چیزیں نظر آتی؟ نہیں، مجھے کوئی چیز نہیں نظر آتی. گروپنگ نظر آتی ہے. پھر اگر کسی کے ساتھ اٹھو بیٹھو وہ یہ کہتا ہے کہ گروپنگ ہوئی ہے اور یہ آپس میں ان کی لڑائیاں نہیں کرتے، کیپٹنسی کے چکر پڑے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ چیزیں ختم کر کے ہمیں اپنے ملک کے لیے کھیلنا چاہیے اور یہ سارے اتفاق سے رہنا چاہیے، ایک فیملی کی طرح رہنا چاہیے. ذوالقرنین، جو آپ جس واقعے کی وجہ سے آپ چلے گئے، آپ کا میں نے کہیں بیان پڑھا تھا کہ آپ نے کہا کہ جو اکمل برادرز ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے جانا پڑا، کیا یہ بات درست ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ ہماری پاکستان کی کرکٹ جو ہے بہت خراب ہوئی ہے. اگر ہمیں بڑے بڑے ایکشن نہیں لینے پڑیں گے تو ہم اس طرح ہر دفعہ ہارتے رہیں گے. ذوالقرنین، میرے ساتھ محسن حسن خان بھی موجود بات کیا تک آپ بھی شروع میں یہی بات کر رہے تھے. جو یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کی کسی نے تحقیقات نہیں کی. اس واقعے کی جو ذوالقرنین کے ساتھ ہوا، کوئی اس کی پراپرلی پروب نہیں ہوئی کہ کیوں ہوا تھا. دیکھیے ذوالقرنین کے لیے میں کہوں گا کہ بڑا ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے، اور ہم نے سلیکٹ کیا تھا اسے، ہم نے سلیکٹ کر کے انگلینڈ بھیجا تھا اسے. اور مجھے افسوس صرف ایک بات کا ہوا کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا، دیکھیے وہ مینجمنٹ کا حساب ہے. ہمارا کام تھا ٹیم سلیکٹ کر کے بھیج دینا. اب اس بچے کو وہاں کیا تکلیف ہوئی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں فیل کرتا ہوں ذوالقرنین کو اگر کوئی ایسی پرابلم ہوئی تھی، ہی شوڈ ہیو کم بیک ٹو پاکستان. یہ ہمارا ملک ہے، یہ اپنا ملک ہے. اس سے بہترین ہو سکتا ہے کہ تھریٹس ایسے ہوں کہ جس کی بنا پہ نہ. دیکھیے اگر تھریٹس ہوں تو پھر تو دنیا میں ہر جگہ آپ کو تھریٹ ہو سکتی ہے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا، ہمارا ایک لیڈر بھی انگلینڈ میں خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تھریٹ تو ہر جگہ دنیا میں ہے. لیکن مجھے آپ بتائیے، آپ اپنے گھر سے زیادہ کہیں زیادہ فیل کریں؟ ذوالقرنین، آپ نے ٹیم مینجمنٹ کو بتایا تھا جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا جانے سے پہلے؟ میں یہ